بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اس وطن پر خوشحالی آئے، خوشحالی کے موسموں کا نزول ہو، پاکستانی معاشرے میں خوشحالی ہو، پاکستان میں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں آج؟ جی مظہر پرلاس صاحب اور ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں پرانے اور نئے پاکستان کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جائزہ لیں گے کہ پرانا پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ صحیح سفر کر رہا تھا یا نیا پاکستان۔ پرانے پاکستان میں عام آدمی کی زندگی آسان تھی یا نئے پاکستان میں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پرانے پاکستان کے دوران نئے پاکستان کی تعمیر کے جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے، کیا وہ شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہے تو وہ خواب دکھانے والے شرمندہ ہیں یا نہیں۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم ایم پی اے عظمیٰ کاردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ان کو پنجاب کی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی ایک آڈیو منظر عام پہ آئی جس میں وہ وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کے روحانی کرشمات پر گفتگو کرتی ہوئی سنائی دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس گفتگو میں یہ بھی گلہ کیا کہ حالانکہ وہ میڈیا اسٹریٹجی میں ہیں لیکن اس کے باوجود مختلف ٹی وی چینلز پر جانے سے انہیں روکا جاتا ہے، اور اگر ان کا کوئی پوچھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان سے اگر ہماری بات ہو جائے۔ پھر امریکہ میں ابھی ایک سیاہ فام کی موت کے بعد یہ جو ایک طوفانی سلسلہ شروع ہوا تھا احتجاجوں کا، وہ ابھی تھما نہیں تھا کہ ایک اور سیاہ فام کو مار دیا گیا۔ امریکہ میں یہ تعصب کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس تعصب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کتنے خوفزدہ ہیں کہ انہیں آج کہنا پڑا ہے کہ اگر میں اگلا الیکشن نہ جیت پایا تو یہ امریکہ کے لیے بہت برا ہوگا۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن مظہر پرلاس صاحب سب سے پہلے ایک سادہ سا ایک سوال کہ پرانا پاکستان اچھا تھا یا نیا پاکستان؟ اچھا، اس میں ایک نعرے کی حد تک تو انہوں نے کہا تھا کہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان۔ پہلی بات تو یہ لے لیں۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک پورے ہوئے۔ جی ان کا سب سے بڑا جو ایجنڈا تھا وہ کرپشن کا خاتمہ تھا، اور کرپٹ لوگوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن تھا۔ صحیح ہے۔ اب اس میں بھی دو باتیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ کرپشن پاکستان میں نہیں رکی، صحیح ہے، کرپشن کا سفر جاری ہے، بالکل صحیح۔ مگر اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نئے پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا قریبی ہے یا میرا ایم این اے ہے یا میرا دوست ہے۔ انہوں نے جو بھی کرپٹ نظر آیا اس کے خلاف کیس بنایا، صحیح ہے۔ انکوائری کا حکم دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک بڑے قریبی آدمی جو وفاقی وزیر تھے صحت کے، الزامات لگے، ان کو ہٹا دیا۔ صحیح، یہ جہانگیر ترین کو آپ دیکھ لیں، بہت ہٹا قریبی دیا، آدمی۔ لیکن ہٹانے کے بعد اور زیادہ طاقتور جگہ پہ لگا دیا، پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی پہ جنرل سیکرٹری کی نشست۔ دیکھیے سزا کیا ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ الزام آیا تھا، اپنا بندہ تھا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کیا ہوئی؟ قانونی کارروائی یہ ہے کہ ان کا کیس نیب کو جا چکا ہے، نیب نے اس پہ انکوائری شروع کر دی ہے، صحیح، عامر کیانی صاحب کے خلاف بھی اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جی بالکل صحیح ہے، دونوں کے خلاف ہوگی۔ صحیح، اسی طرح جہانگیر ترین کے خلاف جو بھی آپ کو دیکھیے نا، پاکستان مافیا کا ملک ہے، یہاں مافیاز کے خلاف لڑنا آسان کام نہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں، صحیح ہے، اور انہوں نے چینی مافیا کے جتنے بھی کردار تھے، ان کی پارٹی میں سے بھی لوگ تھے، ان سب پہ کیس بنا کے رکھ دیا ہے اور وہ رپورٹ بھی اوپن کر دی ہے۔ صحیح، یہ اب آ جائیے ایک اور طرف کہ جی یہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی جو بحث ہے، میں تو پرانا پاکستان سمجھتا ہوں 70 سے پہلے کا، وہ پاکستان جس میں ڈیم بن رہے تھے، وہ پاکستان جس میں ترقیاتی منصوبے لگ رہے تھے، وہ پاکستان جو جرمنی کو قرضے دیتا تھا، جی
وہ پاکستان جس نے جاپان کو قرضے دیے، وہ پاکستان جس کی نقل کی سنگاپور نے، بالکل جس کی نقل کی کوریا نے، صحیح، جس کی نقل کی ملیشیا نے، جی جی، وہ پاکستان جس کی ایئر لائن اتنی اچھی تھی کہ یہاں کے پائلٹ وہاں جا کے ایئر کہ لائن لوگوں کو سکھاتے تھے. انہوں نے ایمریٹس کو کھڑا کیا، سنگاپور ایئر لائن کو کھڑا کیا، ملیشین ایئر لائن کو کھڑا کیا. میں تو اس پاکستان کی بات کرتا ہوں جس کا بوئنگ طیارہ بیجنگ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تو چینی دیکھنے کے لیے آئے. وہ تھا پرانا پاکستان. نئے پاکستان کو بلکہ آپ سمجھ لیجئے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو یہ نیا پاکستان بن گیا. میں تو وہاں سے شروع کروں گا. صحیح ہے. تو نئے پاکستان میں کیا ہوا کہ شروع میں نیشنلائز کر دیا گیا صحیح ہے. تمام فیکٹریوں کو، تمام پرائیویٹ اداروں کو. صحیح ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ گیا. اچھا، نئے پاکستان کی ابتدا میں یہ ہوا کہ جو ادارے کمیائے گئے تھے ان میں یونینز بنا دی گئیں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پھر نئے پاکستان میں کرپشن کا رواج چل نکلا، اور یہ کرپشن 70 میں بھی، 70 کے بعد والا جو پاکستان ہے اس میں بھی کرپشن ہوئی. اس طرح ہوئی کہ 2 واقعات میں سناتا ہوں. جی. ایک تو یہ کہ چودھری ظہور اللہ بھٹو صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے. وہ ناراض کیوں ہوئے؟ وہ ناراض اس لیے ہوئے کہ بادامی باغ لاہور میں ایک میلا رام کی فیکٹری تھی. تو ظہور اللہ کے دل میں تھا کہ یہ فیکٹری مجھے مل جائے. تو اس نے بھٹو صاحب سے کہا، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تو نیشنلائز کر رہا ہوں تو یہ تو پالیسی کے خلاف ہوگا. ایسے ہی. اچھا، اس سے پہلے چودھری ظہور اللہ ایوان میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں اور میرے بچے اٹھ کے صبح 2 تصویروں کو سلام کرتے ہیں. ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے اور دوسری قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہے. جی. اب یہ ریکارڈ پہ ہے. اس کے بعد پھر میلا رام کی فیکٹری سے جو اختلاف ہوا تو ظہور اللہ جو ہے وہ مخالف کیمپ پہ چلے گئے. اب دوسرا آ جائیے کہ کوئی 3 جہاز آئے تھے سیمنٹ کے اس دور میں، اور اس میں بیگم نصرت بھٹو کا نام بھی شامل تھا. تو ایک ایم این اے ہوتے تھے ملک سلیمان. صحیح. انہوں نے اسمبلی میں تذکرہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ملک سلیمان کو اسمبلی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور ملک سلیمان کی بیٹیوں کو بھی اغوا کر لیا گیا اور بیوی کو بھی، اور ان کے برے حالات ہو گئے. اور وہ اپنے بڑھاپے میں بھی جب بھی اس کو کوئی یاد آتی تھی نا، وہ جو بھی تشدد ہوا بیٹیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ، تو وہ ڈر جاتا تھا. اور بیٹیاں اس کی بھی، شاید ابھی اس کے بچے شاید باہر ہیں ملک سے. یہ 70 کے بعد والا نیا پاکستان ہاں، 70 کے بعد، یعنی انتقامی سیاست کا پاکستان تھا. اس میں یہ ہوا کہ ملک سلیمان دیکھیے کس قدر ایماندار آدمی تھا کہ اس کی جب وفات ہوئی تو یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس ویگن میں ہوئی. یعنی اس طرح کے ایم این ایز بھی تھے آپ کے. اچھا، اب آ جائیے 80 کے بعد. اچھا، بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ پہلے تو انہوں نے عوام سے ووٹ لیے عوام کے نام پر. تو جو 77 کا الیکشن آیا تو سارے جاگیردار ان کے ساتھ تھے، مفاد پرست ٹولہ. اس کے بعد ضیاء الحق کا اقتدار شروع ہو گیا تو اس میں یہ آ گئے صنعت کار برادران، نواز شریف صاحب. اور ضیاء الحق نے 11 سال اسلام کے نام پہ ڈرامہ بازی کی. اسلام کے نام پہ ڈرامہ بازی کی. تو یہاں پہ پاکستان میں کسی نے جمہوریت کے نام پہ ڈرامہ بازی کی، کسی نے اسلام کے نام پر ڈرامہ بازی کی، کسی نے سوشلزم کے نام پہ ڈرامے بازی کی، کسی نے عوام کے نام پہ ڈرامے بازی کی، کسی نے نئے نعرے لگا کے ڈرامے بازی کی.
ابھی آ جائیے. اب یہ جو گزشتہ پاکستان کے سال ہیں 40 سال، اس میں چند خاندان امیر ہو گئے، بہت امیر ہو گئے. صحیح. وہ جو یوبی دور میں 22 خاندان تھے وہ تو بیچارے نظر ہی نہیں آتے. اب یہ پاکستان میں پوری طرح سرمایہ دارانہ نظام آ گیا. صحیح. اور یہ چونکہ یہ جو امریکی شنڈی ہے، امریکی نظام جو ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ لوگوں سے رزق چھین کر کسی ایک کے حوالے کر دیتا ہے. یہ نظام ہی ایسا ہے. اس نظام میں کچھ لوگ تو امیر سے امیر تر ہوتے گئے صحیح. اور باقی غریب سے غریب ہوتے گئے. تو پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کی زندگی میں 40 سال پہلے جو سکون تھا وہ آج نہیں ہے. صحیح. جو اس کو 40-50 سال پہلے علاج کی سہولت میسر تھی وہ آج نہیں ہے. صحیح. جو اس کو تعلیم کی سہولت میسر تھی وہ آج نہیں ہے. صحیح. 40-50 سال پہلے ایک پاکستانی کماتا تھا تو 10 افراد کھاتے تھے گھر کے. آج حالت یہ ہے کہ 10 افراد کمائیں تو ایک کو کھلانا مشکل ہے. صحیح. تو یہ تو پاکستان نے سفر کیا معاشرتی طور پر. صحیح. اب آ جائیے حکومتوں کے موازنے پہ. دیکھیے جو مظہر اللہ صاحب حکومتی موازنہ بھی بعد میں کریں گے، اور آپ سے میں بریک کے بعد پوچھوں گا کہ آپ نے تو نئے اور پرانے پاکستان کی تفریق 70 سے کی. عمران خان جس نئے اور پرانے پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نئے اور پرانے پاکستان کا تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارے خیال میں تو ایک عام جو اصطلاحاً جو عمران خان صاحب نے اپنی الیکشن کمپین میں نئے پاکستان کی تعمیر شروع کی تو وہ یہ پرانا پاکستان نواز شریف اور بینظیر بھٹو والا پاکستان تھا. لیکن مظہر برلاس صاحب اس کو 70 تک لے گئے، سقوط ڈھاکہ کے بعد کی صورتحال سے لے گئے. ابھی میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پرانے پاکستان اور اس نئے پاکستان میں اگر کوئی فرق ڈھونڈنا پڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانے والے پرانے پاکستان میں ترقی کی شرح GDP 5.5 تھا اور اس نئے پاکستان میں -0.4 ہے. اچھا جی، وہ خواجہ صاحب کی میں نے بھی تقریر سنی. ایک تو خواجہ صاحب آپ نے کہا کہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے جس لیڈر کی بڑی تعریفیں کی نواز شریف کی، تو نواز شریف نے تو صریحاً پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر رہے ہیں. اور ابھی لندن میں وہ پھر کدھر گیا وہ آپریشن ان کا، اور کدھر گئی وہ باتیں. باقی دیکھیے عمران خان کی جب حکومت آئی، مظہر صاحب اگر قطع کلامی معاف، عظمیٰ کاردار صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آپ کی ایک آڈیو آئی اور اس کے اچانک فوری بعد آپ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، تو اس آڈیو میں بھی آپ نے کافی ایسی باتیں کیں جن کو صرف رازدار ہی جانتے ہیں. تو کوئی تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہ بہت بڑی ایک سازش آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پرفارمنس کو آپ نہ میچ کر سکیں تو اگلے بندے کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو ٹریپ کرنے کے لیے پھر اس طرح کی آپ حرکتوں پہ، اوچھے ہٹکندوں پہ آپ اتر آتے ہیں. تو یہی صورتحال ہے یہاں پہ کہ میں اب اس پہ جو ہے میں لیگل نوٹس بھجواؤں، مطلب اس کا لیگل ایکشن لوں گی، کیونکہ یہ ایک پرسنل کانورسیشن تھی. اس کو موڑ تروڑ کے، اس کو ایڈٹ کر کے، اس کی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور کچھ بیچ میں فیک چیزیں ڈال کے، تو یہ ایک انونیمس سورس سے یہ ایک دم سے آپ ٹائمنگز دیکھیں، یہ وہ ٹائمنگز ہیں جب اس میں مجھے کنفرمڈ سورسز سے پتہ چلا تھا کہ میری نامینیشن جو ہے وہ پنجاب کیبنٹ کے لیے بھی جا رہی ہے.
تو وہ ٹائمنگز بالکل ظاہر ہے کہ یہ اس وقت اس لیے کیے گئے تاکہ مجھے جو ہے نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ پرفارمنس کو تو وہ میری نہیں ٹچ کر سکتے. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ اس طرح کی بزدلانہ باتیں کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ سامنے آ کے کھل کے بات کریں، کیونکہ یہ میں ایک آفیشیل میڈیا اسپوکس پرسن ہوں اور میں ڈائی ہارڈ ورکر ہوں. میں اپنے پرائم منسٹر کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی پارٹی کے لیے. میری لائلٹی جو ہے وہ انکویشنیبل ہے. چیف منسٹر جو ہیں ان کے لیے میری لائلٹی انکویشنیبل ہے، اور میں عزت کرتی ہوں تمام اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی اور تمام اپنے جو ہیں ہمارے جو عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ نے بتایا، ایک منٹ، آپ نے کہا کہ آپ کا نام کیبنٹ کے لیے، پنجاب کیبنٹ کے لیے فائنل ہونے جا رہا تھا، اس موقع پہ اس کو لیک کیا گیا. تو آپ کے خیال میں کن لوگوں نے یہ آپ کی پرسنل گفتگو کو لیک کیا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، یا آپ کو کس کے اوپر شبہ ہے؟ جی، یہ میں اب جب اس کے خلاف لیگل ایکشن لوں گی تو پھر کھل کے یہ سامنے بات آ جائے گی. میں تھوڑی سی یہ کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان میں سے بہت ساروں کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، چینج کیا گیا ہے. نمبر 1، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو ذاتی زندگی ہے، میں نے ہمیشہ ان کو پورا اپنا ڈیفینڈ کیا ہے اور کرتی رہوں گی مرتے دم تک. ان کی جو الحمدللہ ان کی بہت پائس ان کی وائف ہیں، ان کے متعلق بھی ان لوگوں نے مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی. پھر میں اچھا بات سنیے عظمیٰ کاردار صاحبہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ عظمیٰ صاحبہ ایک بات سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ واقعتاً پی ٹی آئی سے بڑی پرانی آپ کی وابستگی ہے، آپ سٹرگل کے زمانے میں بھی ساتھ رہی خان صاحب کے، اور آپ نے بڑی جدوجہد کی. تو اب یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو آپ کی کارکردگی سے خائف ہیں، آپ کو ٹی وی چینلز پر بھی نہیں آنے دیتے؟ کس طریقے سے جو ہے ان کو پذیرائی ملتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنی، لیکن میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے. میں تو اس میں بالکل ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی یہ سپیئر نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی اس طرح کی فیک نیوز اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اور میں نے تو میری لائلٹی اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ انکویشنیبل ہے. اور جہاں تک پرائم منسٹر کو بات ہے اداروں کی، میں نے عظمیٰ ہمیشہ کاردار یہ صاحبہ اسٹانس کیا ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں سب کے ڈیفائنڈ رولز ہیں. سب ادارے، ہماری افواج ہمارے لیے بہت جسے کہتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی. اچھا بات تو سنیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب آپ پرائم منسٹر کو کوئی لیٹر لکھ رہی ہیں، کوئی چیز کر رہی ہیں ایسی؟ کو پرائم منسٹر کو لیٹر لکھ رہی ہیں آپ اس سلسلے میں؟ آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی؟ جی عظمیٰ کاردار صاحب، آپ ہمیں نہیں سن پا رہی؟ جی مظہر برلاس صاحب. ہاں جی. اچھا آپ اب یہ بتائیں عظمیٰ کاردار صاحبہ کو پرائم منسٹر کو آپ لیٹر لکھ رہی ہیں، کوئی سلسلے میں آگاہ کر رہی ہیں؟ دوبارہ دہرائیں گے آپ سوال؟ میں نے کہا آپ پرائم منسٹر کو کوئی لیٹر لکھ رہی ہیں اس سلسلے میں، یا پرائم منسٹر کو کوئی بتانے جا رہی ہیں کہ آپ کو ٹی وی چینل سے بھی روکا جا رہا تھا آنے سے، اور آپ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی گئی تھی؟ دیکھیں، میں بالکل پوری اپنی جو میرا سٹانس ہے، میری کلیریفیکیشن ہے، وہ میں اپنی طرف سے پوری پہنچاؤں گی اپنی لیڈرشپ کو. اور میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے میرے 10 سال کی پرفارمنس دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو 400 ٹاک شوز کیے ہیں اس میں کہیں بھی میں نے غیر ذمہ دارانہ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو تو میں حاضر ہوں. لیکن میں بالکل لائل ہوں
اور میں اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، اپنے چیف منسٹر کے ساتھ میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. اچھا چلیں، یہ تو آپ کی باتیں آپ ان کو جب بتائیں گی وزیر اعظم کو انہیں پتہ چلے گی، لیکن اس میں یہ بتائیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب عثمان بزدار صاحب، پرویز خٹک صاحب اور فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے جو آپ کی گفتگو ہے اس میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ سارا انہوں نے ساری فکسنگ کی ہوئی ہے. انہوں نے فکسنگ کی ہوئی ہے میری بات کے ساتھ کچھ اور جوڑ کے، پھر انہوں نے کئی جگہ سے یہ ایڈٹ کیا ہوا ہے. یہ سارا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ یہ شرمندگی. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ میری ذات کو تو جو نقصان پہنچانا ہے آپ ضرور پہنچائیں، آپ پارٹی کو تو نہ ملائن کریں. کم از کم دیکھیں ہمیں پوری رسپیکٹ رکھنی چاہیے اپنی پارٹی کے لیے. ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ کم از کم ہم اپوزیشن کو تو نہ موقع دینا بات کرنے کا. ٹھیک ہے ذاتی رنجش آپ کی ہوگی میرے ساتھ، وہ آپ ضرور رکھیں، لیکن آپ ایک جو بڑا کاز ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور میرے خیال میں ہمارے چیف منسٹرز جو ہیں وہ بہت انہوں نے ہمیشہ بہت عزت کی ہے. ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ ضرور میری بات جو ہے ان تک پہنچے گی، سنوائی بھی ہوگی، اور میں ان کے سامنے جاؤں گی، حاضر ہوں گی، ان کو ساری بات خود بتاؤں گی، اور آئی ایم شیور وہ سنیں گے، کیونکہ میں نے پورے من دھن تن سے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے اپنی لیڈرشپ میں پوری ان کی عزت کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، بہت شکریہ، آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ایم پی ہیں پنجاب کی، ان کا انٹرویو سن رہے تھے. ان کی ایک آڈیو بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ کچھ اور کہتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے انٹرویو میں وہ کچھ اور کہتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں. یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہمیں بہت سارے معاملات میں کبھی شروع میں کچھ اور سننے کو ملتا ہے، بعد میں کچھ اور سننے کو ملتا ہے. کرونا کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ماضی میں کچھ اور سنی، ابھی کچھ اور سن رہے ہیں. ہمیں پہلے کچھ اور بتایا گیا، آج کل کچھ اور بتایا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کرونا کے حوالے سے ابتدا میں کیا کہہ رہے تھے، ہم آپ کو وہ سناتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں. اوپر ڈسپلن کریں، حکمت اور عقل کا استعمال کریں، کیونکہ 90% آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا، چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جی اگر 90% آپ کو کرونا ہوتا ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے، ایک مائنر سا فلو ہے اور بالکل باقی اللہ اللہ اور خیر صلاح ہے. لیکن ابھی کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی سن لیجئے. یاد کریں گے اگر ہم SOPs پہ چلیں گے ہم اس کو مینج کر لیں گے. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے. دنیا کے اندر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے. ہماری طرح ملک ہندوستان، بنگلہ دیش پہلے ہی زیادہ تھی غربت. ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی. یہ لاک ڈاؤن ہے، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے. ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہمیں اس کے ساتھ اب رہنا پڑے گا. لاک ڈاؤن اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. جو لو رسک ایریاز ہیں کھولنے پڑیں گے. یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا، روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ. ہمارے مختلف حالات ہیں. ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ کورونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں. اچھا مجھے یہ تو بالکل نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنے امیر ہو گئے اور لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے دنیا کتنی غریب ہو گئی اور ان کی معیشت جو ہے کتنی تباہ ہو گئی. لیکن یہ بڑی خوفناک بات ہے جو ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صورتحال یہی رہی تو پھر کیا ہوگا. جو آئندہ کی انہوں نے منظر کشی کی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، وہ بھی سن لیجئے. جس طریقے سے اس وقت صورتحال جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی، جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو
इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा। ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। मज़हर बरलास साहब, जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख तादाद हो सकती है उन लोगों की जो अपना टेस्ट करवाएंगे, और जो नहीं करवा रहे उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है जी कि इस हुकूमत का एक अलमिया है कि इसके मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बयानात देते हैं। आपने वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटमेंट भी सुनाया, असद उमर का भी सुनाया, तो इसके अलावा भी इनके जितने वज़रा हैं जी, वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ बयानात देते हैं जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चेन ऑफ कमांड होती है, उसके तहत सारा काम चलना चाहिए। वो बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत में नहीं है। सही। जो जिसके दिल में आता है वो बोल देता है, बाद में उसकी वजाहतें करते रहते हैं और यू टर्न लेते रहते हैं, जैसा कि अभी ये आपने देखा इधर। तो इस अलमिये से एक तो इनको निकलना चाहिए। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये सही जजमेंट ही नहीं कर पाए, और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वज़ीर हैं जितने और हुकूमती मशीर जो हैं, इनमें कोई तजर्बाकार आदमी नहीं है। सही है। या अगर कोई है भी तो उसकी सुनी नहीं जाती। सही है। बस मैं फिर अगेन एक पुराना वाक़या आपको सुनाता हूँ जी, कि जो इसी से रिलेट करता है कि एक दिन भुट्टो साहब ने अपने खुराक के वज़ीर को फ़ोन किया रात को। तो उन्होंने कहा, भाई हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? तो उसने कहा, सर मुझे क्या पता, ये तो पता होना चाहिए जो शुमारियात वाला वज़ीर है उसको। तो भुट्टो साहब ने उसको बड़ा बेइज्जत किया। उन्होंने कहा, आपको पता होना चाहिए, आप वज़ीर खुराक हैं, कि आपके मुल्क में कितने लोग बसते हैं, आपके मुल्क को कितनी खुराक चाहिए, सही, कितने चावल, कितनी गंदम, कितनी दालें, कितना गोश्त, ये आपको पता होना चाहिए। सही। तो जो सियाने लोग हैं वो इस तरह अंदाजे लगाते थे। अब इस हुकूमत में बदकिस्मती से लोग ये अंदाज़ा नहीं कर पाए कि ये क्या इसका नुकसान होगा। मुआशी नुकसान भी हुआ, अच्छा कोरोना भी फैल गया, लॉकडाउन कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, उसको स्मार्ट। और अभी फिर झगड़े चले जा रहे हैं, फलां के अस्पताल काबू में करने हैं, फलां। मुर्तज़ा आप कह रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि ये कोरोना से लड़ने के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ना चाहते हैं कि 3 सिंध के अस्पताल जो वफाक कर ले। इस्लामाबाद वाला पिम सही चल नहीं रहा, कराची में जाकर ठीक अस्पताल चलाने हैं इन्होंने। अभी पहले बात तो ये है कि जब आपने हेल्थ डिपार्टमेंट सूबों को दे दिया तो फिर सूबे जाने। सही। या तो आप 18वीं तरमीम ख़त्म करें जी, और वफाक के ज़रिए ले लें हेल्थ डिपार्टमेंट को। ये इसमें कोई शक नहीं कि 18वीं तरमीम आने के बाद हमें दुनिया से जो फंडिंग होती थी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और पॉपुलेशन सेक्टर में, वो ख़त्म हुई। सही। जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सही। तो इसका एक ही हल है कि आप 18वीं तरमीम ख़त्म करें। इस तरह नहीं कि आप सिंध के 2 हॉस्पिटल अपने कब्ज़े में ले लें और पंजाब के ना लें, और जो आपके पास हैं या तो वो बहुत ही आइडियल चल रहे हों, लेकिन हमारे पास टाइम बड़ा कम है। वो अमेरिका की सूरत हाल पे भी थोड़ी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। अच्छा जी, वहाँ तो काम और फैल गया है जी, और अब बरतानिया ने भी उसको दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। अमरीकियों के इस चाल को दुनिया बाकी भी मजम्मत कर रही है। अभी पहला तूफान थमा नहीं था कि एक और स्याह फाम को मार दिया है। जी जी। तो नस्ली तासब जो है ये उभरेगा अमेरिका में। सही है। और अमेरिका में पहली दफ़ा अमरीकी परचम जलाए जा रहे हैं। अमेरिका में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तोड़ फोड़ अरूज पर है। सही बात है। अमेरिका में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि नस्ली तासब अपनी इस हद को छू रहा है, इंतहाओं को पहुंच गया है, इंतहाओं को छू रहा है, और इतनी इंतहाओं को छू रहा है कि अलहदगी की बातें शुरू हो गई हैं। सही है। और कुछ स्टेट्स में जहाँ स्याह फामों की अक्सरियत है, हो सकता है वो आइंदा अलहदगी इख्तियार कर ले। ऐसा ही है। और इस गंभीर सूरत हाल का इदराक हुआ है ट्रंप को भी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। अच्छा, मैं समझता था ये काम पाकिस्तान में ही है कि जो बंदा इक़्तिदार में होता है वो समझता है कि मैं बहुत ज़रूरी हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे बाद तो मुल्क जो है वो गया फारिग। बिल्कुल। तो ये बीमारी अमेरिका में भी है। ऐसे ही है। वो ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो सुनने के बाद पता चलता है कि ये बीमारी अमेरिका में भी है। ऐसे ही।
تو امریکیوں نے جو ظلم دنیا میں کیے تھے جی اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. جی لگتا ہے کہ امریکہ مکافات عمل کا شکار ہے، اور یقیناً مکافات عمل جو ہے وہ خدا کا ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور امریکہ نے پوری دنیا میں جس طرح کی تباہی مچائی، جس طرح کی خون ریزی کی، ابھی اس کے اپنے ملک کے اندر اس کی شروعات ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ناظرین آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.